آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب کے کچھ حصے ہیں جو ایک بہت بڑے تاریخی معمے کو حل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ کتاب کا نام ہے کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن۔ یعنی عیسائیت حقائق سے افسانوں تک کا سفر۔ جی، اور اس کے مصنف ہے مرزا طاہر احمد۔ وہ ایک وکیل کی طرح دلائل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسائیت کی کہانی جیسی کہ ہم جانتے ہیں وقت کے ساتھ حقائق سے افسانوں میں بدل گئی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مصنف کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ وہ منطق اور سائنس کو ایک مشترکہ زمین کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی اصل تاریخی شخصیت کو اس افسانوی کردار سے الگ کرنا چاہتے ہیں جو صدیوں میں ان کے گرد بن دیا گیا ہے۔ تو آج ہمارا کام اسی تفتیش کی پیروی کرنا ہے، ان کے ثبوتوں کو پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے بناتے ہیں۔ جی، ہماری آج کی گفتگو کا مقصد بھی غیر جانبداری سے ان دلائل کو سمجھنا ہے، چاہے وہ کتنے ہی غیر روایتی کیوں نہ ہوں۔ تو آئیے اس مقدمے کی پہلی دلیل سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز عیسائیت کے سب سے بنیادی عقیدے سے ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کے تصور سے۔ جی، اور یہی اس کتاب کو دلچسپ بناتا ہے۔ وہ مذہبی دلائل سے ہٹ کر سیدھا حیاتیات یعنی بائیولوجی کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہونے کا حیاتیاتی مطلب یہ ہے کہ اولاد میں آدھے کروموسومز باپ سے اور آدھے ماں سے آتے ہیں۔ پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ خدا کے حقیقی بیٹے ہیں تو کیا خدا کے پاس انسانی کروموسومز ہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی جرأت مندانہ سوال ہے، یعنی وہ ایک 2000 سال پرانے مذہبی عقیدے پر جدید جنیات کا اطلاق کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر اس منطق کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ آدھے انسان اور آدھے خدا ہوں گے۔ جی، اور یہ بات کامل انسان اور کامل خدا کے عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی عقیدہ منطق اور سائنس کے بنیادی اصولوں سے ٹکرائے تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اگر مصنف خدا کا بیٹا ہونے کی لفظی تشریح کو مسترد کرتے ہیں تو پھر وہ حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک معجزہ مانا جاتا ہے۔ یہاں وہ ایک اور سائنسی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نایاب قدرتی عمل ہو سکتا ہے جسے پارتھینوجینسس کہتے ہیں۔ پارتھینوجینسس؟ ایک منٹ، یہ تو حیاتیاتی طور پر انسانوں میں ناممکن سمجھا جاتا ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب اسے ایک ثابت شدہ انسانی حقیقت کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ معجزہ فطرت کے قوانین کو توڑنے کا نام نہیں۔ اچھا، یعنی خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو توڑتا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ان کے نزدیک معجزہ فطرت کے کسی ایسے پوشیدہ قانون کا ظاہر ہونا ہے جسے انسان اس وقت نہیں جانتا۔ تو وہ یہ امکان پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ایک ایسا ہی معجزہ تھا جو ہوا تو قدرت کے قانون کے اندر ہی۔ یہ حیاتیاتی دلیل تو ان کی الوہیت پر ایک سوال ہے، لیکن کتاب پھر حیاتیات سے نکل کر اخلاقیات کے میدان میں آتی ہے جب وہ موروثی گناہ اور کفارے کے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ اس پر مصنف کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ اس پر ان کا اعتراض بھی سائنسی اور منطقی ہے۔ وہ جینیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ کسی شخص کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے، وہ اس کے جینز کا حصہ بن کر اگلی نسل میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ مطلب ایک شخص کی اخلاقی غلطی اس کی اولاد کے ڈی این اے میں کوڈ نہیں ہو سکتی؟ بالکل۔ یہ خیال کہ حضرت آدم کے گناہ کی وجہ سے ان کی تمام اولاد پیدائشی گناہگار ہے، سائنس کے اس بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو سزائیں تھیں، جیسے بچے کی پیدائش میں درد اور محنت سے روزی کمانا۔ جی، اور کتاب اس پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں سائنسی شواہد کو دیکھیں تو یہ چیزیں تو حضرت آدم سے بہت پہلے، مطلب لاکھوں سال پہلے سے موجود تھیں، انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی۔ تو یہ سزائیں حضرت آدم کے گناہ کا نتیجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ صحیح۔ یہ تو ایک دلچسپ تاریخی پہلو ہے۔ اس کے بعد کفارے کا تصور آتا ہے، یعنی ایک بے گناہ کی قربانی سے سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مصنف اسے انصاف کے کس پیمانے پر پرکھتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب میں اسے گناہ کی منتقلی کہا گیا ہے اور اسے انصاف کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ کسی کے جرم کی سزا کوئی اور بھگتے،
مصنف اسے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے آج کی عدالت کسی قاتل کو اس لیے چھوڑ دے کیونکہ ایک بے گناہ شخص نے رضاکارانہ طور پر پھانسی قبول کر لی ہے۔ کیا یہ صحیح تشبیہ ہے؟ بالکل یہی تشبیہ ہے۔ کتاب کے مطابق یہ انصاف نہیں بلکہ انصاف کا مذاق ہے، اور وہ اس پر ایک اور نفسیاتی نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی اپنی دعا کا حوالہ دیتے ہیں کون سی دعا؟ جو انہوں نے صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے کی تھی۔ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اچھا، تو اس دعا کا کیا مطلب نکالا گیا ہے؟ عام طور پر تو اسے ان کی انسانی فطرت کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قربانی مکمل طور پر رضا کرانا نہیں تھی جیسا کہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ خدا کا منصوبہ تھا اور وہ اسی لیے دنیا میں آئے تھے تو وہ اس سے بچنے کی دعا کیوں کرتے؟ یہ ایک ایسے شخص کی فطری دعا ہے جو ایک خوفناک آزمائش سے بچنا چاہتا ہے، بالکل۔ نہ کہ کسی ایسے شخص کی جو خوشی سے ایک منصوبے کو پورا کر رہا ہو۔ تو اگر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تھے اور کفارے کا نظریہ بھی انصاف کے خلاف ہے، تو پھر صلیبی واقعے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور یہاں کتاب اپنا سب سے بڑا دعویٰ کرتی ہے۔ جی ہاں، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے، وہ صرف شدید زخمی ہوئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کیا؟ اور اس دعوے کی بنیاد وہ خود حضرت عیسیٰ کی ایک پیشگوئی پر رکھتے ہیں جسے حضرت یونس کی نشانی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس کی نشانی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ انجیل کے مطابق جب لوگوں نے ان سے کوئی نشانی مانگی تو انہوں نے کہا کہ انہیں حضرت یونس کی نشانی کے سوا کوئی اور نشانی نہیں دی جائے گی۔ اچھا، جیسے حضرت یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، ویسے ہی ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات زمین کے دل میں رہے گا۔ مصنف کے مطابق اس پیشگوئی کا کلیدی لفظ زندہ ہے۔ واہ، یہ تو پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ صلیب پر فوت ہی نہیں ہوئے، یہ تو عیسائیت کی بنیاد پر براہ راست چوٹ ہے۔ مصنف اتنے بڑے دعوے کے لیے ثبوت کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ کئی تاریخی اور طبی شواہد پیش کرتے ہیں جو انجیل میں ہی موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو صلیب پر گزارا گیا وقت ہے۔ تاریخ کے مطابق مصلوب شخص کو مرنے میں کئی دن لگ سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ صرف چند گھنٹے ہی وہاں رہے۔ اور گورنر پائلیٹس خود بھی اس پر حیران ہوا تھا، ہے نا؟ کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ بالکل، کتاب انجیل سے ہی حوالہ دیتی ہے کہ پائلیٹس کو یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی جلدی مر گئے ہیں۔ پھر ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں۔ اچھا؟ یہ ایک عام رواج تھا کہ اگر کسی کو جلدی مارنا ہو تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھیں تاکہ وہ سانس نہ لے سکے اور دم گھٹ کر مر جائے۔ اب کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم طبی ثبوت ہے۔ انجیل یوحنا کے مطابق جب سپاہی نے نیزہ مارا تو زخم سے فوراً خون اور پانی نکلا۔ مصنف طبی ماہرین کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ایک مردہ جسم سے جہاں دل کام کرنا بند کر چکا ہو، خون اور پانی کا اس طرح الگ الگ بہنا ناممکن ہے۔ یہ ایک زندہ دھڑکتے ہوئے دل کی علامت ہے۔ تو خون اور پانی کا نکلنا مطلب یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں تھی، یہ ایک ٹھوس طبی حقیقت ہے۔ جی، مصنف کے مطابق یہ ایک میڈیکل فیکٹ ہے۔ اور پھر ایک اور ثبوت ہے، وہ ہے ایک خاص مرہم کا استعمال جسے مرہم عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ مرہم عیسیٰ؟ جی، کتاب کے مطابق ان کے شاگردوں نے ان کے جسم پر یہ مرہم لگائی۔ یہ مرہم شدید زخموں کو بھرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایسی مرہم لاشوں پر نہیں بلکہ زندہ جسموں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ وہ صلیب سے بچ گئے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ گئے کہاں اور ان کا صلیب کے بعد کا طرز عمل کیسا تھا؟ کتاب کے مطابق ان کا طرز عمل کسی دوبارہ زندہ ہونے والے روحانی وجود کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کا تھا جو شدید خطرے میں تھا اور بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلب؟ وہ صرف اپنے قریبی ساتھیوں سے رات کے اندھیرے میں اور خفیہ جگہوں پر ملتے رہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے زخم دکھائے، ان کے سامنے کھانا کھایا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ کوئی بھوت یا روح نہیں بلکہ گوشت پوست کا انسان ہے۔ تو پھر جو کچھ ہوا اسے ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ قیامت یا ریزریکشن ہے یا کچھ اور؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کتاب احیاء یعنی ریوائول اور قیامت یعنی ریزریکشن میں واضح فرق کرتی ہے۔ اچھا؟ ان کے مطابق جو ہوا وہ احیاء تھا، یعنی ایک گہری بے ہوشی یا موت جیسی حالت سے واپس زندگی میں آنا۔
قیامت تو موت کے بعد ایک نئے روحانی جسم میں اٹھنا ہے جو ان کے مطابق ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ بچ گئے اور اپنے شاگردوں سے خفیہ طور پر ملتے رہے تو پھر آخرکار وہ کہاں گئے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں کتاب شاید اپنا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور یہاں مصنف ایک تاریخی کھوجی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا مشن اسرائیل کے گمشدہ قبائل کے لیے بھی تھا۔ کتاب کے مطابق وہ ان قبائل کی تلاش میں مشرق کی طرف نکلے، افغانستان سے ہوتے ہوئے بالاخیر کشمیر پہنچے۔ کشمیر؟ یہ دعویٰ تو تاریخ کے مروجہ تصورات سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے لیے کیا ثبوت ہے؟ مصنف کئی تاریخی، لسانی اور ثقافتی شواہد کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے رسم و رواج، ان کے نام اور ان کی شکل و شباہت بنی اسرائیل سے بہت ملتی جلتی ہے۔ صحیح۔ وہ کشمیر میں موجود ایک پرانی قبر کا بھی ذکر کرتے ہیں جو یوز آصف نامی ایک نبی کی قبر کہلاتی ہے۔ مصنف کے مطابق یوز آصف دراصل یسوع یا جیزس ہی کا نام ہے اور یہ حضرت عیسیٰ کی ہی قبر ہے۔ یہ تو ایک مکمل متبادل تاریخ ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کی اصل کہانی یہ تھی تو پھر آج کی عیسائیت کے عقائد جیسے تثلیث یعنی ٹرینٹی اور ان کی الوہیت، یہ سب کہاں سے آئیں؟ کتاب اس کا ذمہ دار سینٹ پال کو ٹھہراتی ہے۔ مصنف کے مطابق سینٹ پال نے کبھی حضرت عیسیٰ سے براہ راست تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات کو غیر یہودی مذاہب کے تصورات کے ساتھ ملا دیا تاکہ یہ مذہب رومی سلطنت میں زیادہ مقبول ہو سکے۔ جی بالکل، تثلیث، خدا کا بیٹا، کفارہ، یہ عقائد مصنف کے مطابق پہلے سے موجود مصری، یونانی اور رومی دیو مالائی کہانیوں سے متاثر تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کے اصل پیروکاروں کا کیا ہوا؟ کیا ان کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جی، مصنف ایبیونائٹس نامی ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی یہودی عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ کو ایک عظیم نبی اور مسیحا مانتے تھے، لیکن ان کی الوہیت کے نظریے کو مسترد کرتے تھے۔ اور آخر میں کتاب حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ وہ تو کشمیر میں وفات پا چکے؟ کتاب کے مطابق آمد ثانی کی پیشگوئی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ خود آسمان سے اتریں گے، بلکہ اس کا مطلب ایک ایسے شخص کی آمد تھی جو روحانی طور پر حضرت عیسیٰ کی صفات کا حامل ہوگا۔ اور کتاب اس پیشگوئی کی تکمیل کس میں دیکھتی ہے؟ وہ اس کی تکمیل مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت میں دیکھتی ہے، جنہیں احمدیہ جماعت 14ویں صدی کا مسیح اور مہدی مانتی ہے۔ تو اس کتاب کے دلائل کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہم روایتی عقائد کی ایک مکمل تشکیل نو اور ایک نئی تاریخی داستان کی تعمیر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو سائنسی منطق اور متبادل تاریخی تشریحات کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ بالکل، یہ کتاب قاری کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ ان عقائد پر سوال اٹھائے جنہیں عام طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ، مذہب اور سائنس کے سنگم پر کھڑی ایک بہت ہی پرووکیٹو تحریر ہے۔ اس کتاب میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جب بھی کوئی مصلح آتا ہے تو لوگ اسے پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ اس کی آمد سے متعلق پیشگوئیوں کو افسانوی رنگ دے دیا جاتا ہے اور استعاروں کو لفظی معنوں میں لے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک گہرا سوال پیدا کرتا ہے نا کہ کسی معاشرے کی ایک معجزاتی واقعے کی توقع اسے ایک حقیقی انسانی سطح پر ہونے والی تاریخی تبدیلی کو پہچاننے کی صلاحیت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا ہماری افسانوں سے امیدیں ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنے سے روک دیتی ہیں؟